بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہمارا جو دین اسلام ہے اس میں ہر دور میں جو بہت سارے اللہ پاک نے اس روئے زمین پہ ایسے لوگ بھی بھیجے ہیں جو اللہ لوگ ہوتے ہیں، جن کو ہم سائیں کہتے ہیں، اور وہ بس اپنی مستی میں موج میں وہ زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ مظفر آباد آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے سائیں لیاقت جو ہے، وہ ان کی شخصیت بھی ان کی وفات کے بعد عیاں ہوا کہ وہ بھی ایک اللہ کے مجذوب بندے تھے۔ سائیں لیاقت کی تھوڑی سی ہسٹری یہ ہے کہ سائیں لیاقت مظفر آباد سے ان کا تعلق ہے، اور جب وہ بچپن میں ان کا یہ تھا عالم کہ وہ جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ گھر والے شاید سمجھے کہ یہ شخص جو ہے یہ کوئی پاگل ہے، یا ذہنی طور پہ یہ بچہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور گھر والے کیا کرتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کبھی کمروں میں بند کر دیا، کبھی ان کو جو ہے وہ زنجیروں سے باندھ دیتے تھے، اور پھر وہ دیکھتے تھے کہ وہ بندھا ہوا جو بچہ ہے وہ زنجیر وہاں موجود ہے اور بچہ وہاں سے غائب ہے۔ پھر گھر والوں کو کچھ اس بات کا سمجھ لو کہ اندازہ ہوا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کوئی پاگل نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اللہ مجذوب انسان ہے۔ وہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا، وہ ان کا ایک طریقہ کار تھا سائیں لیاقت کا کہ وہ ایک دکان پہ جاتے تھے مظفر آباد میں، جہاں پہ بڑے بڑے دیجکے ملتے تھے، اور وہاں وہ کیا کرتے تھے کہ ایک دیجکا وہ لے کر اس کو رسی باندھ کے وہ پورے بازار میں گھسیٹتے تھے، اور وہ اسی وجہ سے مشہور بھی ہوئی ہے کہ سائیں جی جو ہیں وہ دیجکے والی سرکار، اور ان کا دیجکا جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے مشہور ہوتا گیا۔ جو دکاندار وہاں سے جس سے وہ دیجکا خریدتے تھے اس کا یہ موقف ہے کہ جب سائیں جی آج سے کئی سال پہلے میرے پاس آتے تھے تو میری دکان پہ ٹوٹل جب وہ سٹارٹ میں آئے تو 2 دیجکے تھے، جبکہ سائیں جی ایک دیجکا نیا روزانہ وہاں سے جو ہے وہ لینے کے لیے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے پاس 2 دیجکے تھے۔ پہلے دن سائیں جی آئے تو انہوں نے ضد کی کہ مجھے یہ دیجکا چاہیے، میں نے ایک دیجکا ان کو دے دیا اور وہ لے کر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر وہ آئے تو میرے پاس صرف آخری دیجکا رہ گیا تھا، پھر میں نے ان کو دیا، تو پھر وہ میری ایک لوکل چھوٹی سی دکان تھی، پھر وہ سائیں لیاقت وہ دیجکا لے کر گھسیٹتے چلے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ میری وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میری دکان وہاں مظفر آباد کی سب سے بڑی برتنوں کی دکان بن گئی اور ہول سیلر میں بن گیا، اور سائیں جی صرف میری دکان کے علاوہ کہیں سے وہ دیجکا نہیں لے کر جاتے تھے۔ اب تو یہ عالم ہو گیا تھا سائیں جی کا، سائیں لیاقت کا، کہ لوگ ایک بندے کو وہ روزانہ پکڑتے تھے اور وہ بندہ وہاں دکان پہ ان کے ساتھ جاتا تھا اور اس دیجکی کی قیمت ادا کرتا تھا، چاہے وہ 4000 کا ہو 5000 کا ہو، اور کوئی بھی سائیں جی کے سامنے ان کا مجذوبی کا یہ عالم تھا کہ وہاں لوگوں کو اب پتہ چل گیا تھا کہ یہ سائیں جی جو ہیں یہ کوئی عام ایک نارمل انسان نہیں ہے، یہ اللہ بندہ ہے، اور اس کا سارا ڈائریکٹ جو ہے وہ تعلق اللہ سے ہے۔ لہٰذا لوگ ان سے دعائیں لیتے تھے، اور سائیں جی روزانہ ایک بندے کو نئے کو پکڑ کر لے کر جاتے تھے، اور وہاں پہ وہ دیجکا ان کو خرید کے دیتا تھا، اور وہ دیجکے کو روزانہ وہ نیا دیجکا استعمال کرتے تھے، پچھلے دن والا دیجکا وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اب یہ عالم ہوا کہ سڑک کے درمیان سائیں جی دیجکا گھسیٹتے ہوئے اکثر مظفر آباد آزاد کشمیر میں لوگوں کو نظر آتے تھے۔ منسٹر، بڑے بڑے وزیر اعظم، بڑی بڑی وی آئی پی موومنٹس اور عام پبلک، ان کو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سائیں جی کو ڈسٹرب کرے اور سائیں جی کو کوئی اٹھا کے سائڈ پہ رکھے کہ جی روٹ لگا ہوا ہے اور آپ ادھر سڑک کے درمیان میں کیسے دیجکا جو ہے وہ گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں۔ سائیں جی کی یہ مجذوبی کا عالم پہنچ گیا تھا کہ وہاں بڑے بڑے وزراء اور مشیر جو ہے وہ سائیں جی کو سلام کرتے تھے گاڑی روک کے، اور سائیں جی کی مرضی ہوتی تھی، جس کو دل کرتا تھا وہ تھپکی مارتے تھے۔ اور وہاں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا آزاد کشمیر کے اندر کہ جو بھی سائیں جی جس کے اوپر سمجھ لو کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے ہاتھ پھیریں اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ ہوا یہ کہ سائیں جی گزشتہ دنوں وہاں مظفر آباد سے یہاں بڑی امام سرکار تشریف لے آئے۔ بڑی امام سرکار انہوں نے حاضری دی، ان کی ایک عقیدت تھی۔ یہاں حاضری کے بعد
یہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ ان کا آخری حاضری تھی بری سرکار اسلام آباد میں، بری امام سرکار کے روزے پہ۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ گولڑا موڑ سے سائیں جی کی جو ہے وہ لاش ملی، کیونکہ وہ گاڑی میں نہیں بیٹھتے تھے، کسی چیز پہ نہیں بیٹھتے تھے، وہ پیدل گھوم رہے ہوتے تھے اور بالکل ملنگی حالت میں ہوتے تھے۔ جب وہ ان کی میت وہاں سے وصول ہوئی تو ایک اور نیا جو ہے وہ ان کی میت پہ ایک نیا جھگڑا شروع ہو گیا کہ اب مظفر آباد کے جو حضرات ان کو جانتے تھے بچپن سے، ان کا یہ موقف تھا کہ یہ سائیں جی کو جو ہے وہ ان کا کفن دفن جو ہے وہ مظفر آباد ان کے آبائی گھر میں ہوگا، کیونکہ ان کا تعلق یہاں سے ہے۔ جبکہ ایک مری کا گروپ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے پمز ہسپتال کے اندر سائیں جی کی، کیونکہ وہاں سے میت لائی گئی تھی پمز ہسپتال، تو وہاں پہ جو ہے وہ جو مری کا گروپ تھا انہوں نے دعویٰ بول دیا کہ سائیں جی کو ہم جو ہے وہ مظفر آباد ان کا میت نہیں جانے دیں گے، اور ہم یہاں پہ ان کو مری لے کر آئیں گے اور یہاں ان کا وہ جو ہے وہ کفن دفن کا بندوبست ہوگا۔ لیکن کیونکہ وہاں مظفر آباد سے بہت سارے لوگ پہنچ چکے تھے، لہٰذا پمز ہسپتال کی انتظامیہ نے نقش امن کے تحت یہاں پہ سخت سیکیورٹی منگوا کے جو ہے وہ سائیں جی کا میت جو ہے وہ مری کے لوگوں کے حوالے نہیں کیا، جو مری کا گروپ تھا اس کے حوالے نہیں کیا، اور پھر ایک جرگہ ہوا جس میں وہاں بڑے جید قسم کے علماء کو شامل کیا گیا، اور اس جرگے نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ سائیں جی کا تعلق مظفر آباد سے ہے، لہٰذا ان کی تدفین اور ان کا تمام جتنا بھی وہ مقبرہ ہے وہ مظفر آباد میں ہی ہونا چاہیے، اور مظفر آباد والوں کے حوالے ان کے میت کر دیا گیا۔ راستے میں بھی ان کے جو ہے وہ ایمبولینس پہ پتھراؤ کیا گیا اور وہاں ان کا میت چھیننے کی کوشش کی گئی، لیکن سیکیورٹی کے سخت انتظامات کی وجہ سے وہ مظفر آباد ان کو پہنچا دیا گیا۔ آج مظفر آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ سائیں لیاقت کا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ وہاں موجود تھے، جو عام بندہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ایک روزانہ دیج کا گھسیٹنے والا بابا جو دنیا سے بے خبر، اور اللہ کا اس کے ساتھ اتنا اور ختم نبوت پہ اس کا اتنا ایمان کہ اس شخص کے جنازے پہ ہزاروں کی تعداد میں مخلوق خدا امڑ آئی ہے۔ اور آج مظفر آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، اور ایک جو ہے وہ مجذوب شخص کی زندگی کا آج جو ہے وہ آخری وہ اس دنیاوی زندگی کا ان کا آخری دن تھا۔ ان کو بڑی عزت اور پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ ان کی تدفین ہوئی ہے، اور لوگ اب ان کی بہت سارے جو ہیں وہ معجزات کی کہانیاں سنا رہے ہیں، ہر زبان کے اوپر ہے کہ سائیں جی بہت ایک اچھے اللہ لوگ تھے، بے ضرر انسان تھے، ان کا کسی بھی گروہ، کسی پولیٹیکل یا کسی عام مذہبی گروہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اپنے حال میں مگن تھے اور صرف اللہ کی صدائیں لگاتے تھے، اور روڈ کے اوپر وہ دیج کا گھسیٹتے تھے۔ آج مظفر آباد کے اندر ان کا جو ہے وہ تدفین ہوئی ہے، اور بالآخر وہ اپنی آخری منزل کی طرف چلے گئے۔ بہت شکریہ۔